امت کو جو کام کرنے ہیں وہ تو کرتے نہیں، اور امت کو جو کام نہیں کرنے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ میلاد النبی کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو میلاد کے نام پر کتنے جلوس اور فلاں اور فلاں اور فلاں، کتنی باتیں۔ ان جلوس نکالنے والوں سے میں بڑی محبت سے پوچھتا ہوں، تم نے اپنے آقا پر کتنے درود پڑھے ہیں؟ تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو زندگی میں کتنی اپنائی؟ نبی اس سے خوش نہیں ہوگا، نبی تو اس کی اداؤں کو ادا کرنے سے خوش ہوگا، نبی تو اس پر درود پڑھنے سے خوش ہوگا، نبی تو اس کی سنتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوگا۔ اور پھر اس کو عید کہا جاتا ہے۔ عید، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بھائی مسلمانوں کی عید کتنی ہے؟ دو ہی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو عید ہے ہماری۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ دیکھو میں ایک روایت سناؤں، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، بخاری شریف میں ہے۔ یہود کے کچھ علماء حضرت عمر کی خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عمر سے یوں فرمایا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اگر وہ آیت ہمارے وہاں اترتی تو جس دن وہ آیت اتری ہے اس دن کو ہم اپنی عید بناتے، خوشیاں مناتے، اچھلتے کودتے۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کون سی آیت ہمارے قرآن میں؟ وہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ سب سے اخیری آیت ہے یہ۔ کب اتری؟ حجۃ الوداع میں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات کے میدان میں ہیں اس موقع پر یہ آیت اتری، اے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ مطلب دین مکمل ہو گیا، اب نیا نبی، نئی شریعت، نیا قرآن، نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، یہ مکان تھا، اس کی ایک اینٹ باقی تھی، وہ ایک اینٹ رکھ دی گئی، مکان مکمل ہو گیا۔ تو نبوت کا مکان بنایا، اللہ بنا رہا تھا، اور اس میں انبیاء کی اینٹیں اللہ رکھ رہا تھا، اس کی آخری اینٹ باقی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رکھ دی گئی، اب مکان پورا ہو گیا۔ اب اینٹ رکھنے کی کوئی جگہ ہے تو نیا نبی کہاں سے آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل۔ تبوک میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی فیملی کا نگران حضرت علی کو بنایا، اور حضرت علی کو یوں کہا کہ علی تم گھر رہو، ہمارے ساتھ سفر میں نہ چلو، سب عورتوں کی بچوں کی نگرانی رکھنا۔ منافقین قسم کے لوگوں نے علی کو یوں کہا کہ علی تجھے اس لیے چھوڑا ہے کہ حضور تجھ سے محبت نہیں کرتی، الیاذ باللہ۔ اس وقت بھی منافقوں کا دور ہے لڑانے کا، یہ بھی اس وقت بھی حالات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا تجھ سے محبت نہیں اس لیے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت علی نے گھوڑا لیا اور چلے، حضور جا رہے تھے تبوک، راستے میں ملاقات ہوئی، فرمایا علی میں تم کو چھوڑ کر آیا تھا۔ فرمایا حضرت آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے مجھے نہیں لیا۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ کیا بات کر رہا ہے، میں نے تو فیملی کے لیے تجھے چھوڑا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب کتاب لینے گئے تھے 40 دن تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو اسی طرح میں بھی تجھے نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات پھر نبی نے آگے، وَلَٰكِن لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، لیکن وہاں ہارون نبی تھے، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کوئی علی کے باب میں دھوکہ نہ کھائے کہ وہ نبی ہے۔ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی۔ اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں غلام احمد قادیانی نبی ہے، فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے۔ امت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا یہ آیت جو اتری یہ تو تمہاری شریعت، تمہارے دین، تمہارے اسلام کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، ہمارے وہاں اترتی تو ہم عید بناتے۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ انا عالم، میں بہت جانتا ہوں، بس اتنا ہی کہا۔ یہ کہاں اتری، کب اتری؟ فرمایا عرفات میں اتری، 90 تاریخ کو حضرت حجۃ الوداع میں تھے، اونٹنی پر سوار تھے اور یہ آیت اتری۔ حضرت عمر کیا کہنا چاہتے تھے؟
حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے وہاں اترتی تو عید بناتے، عمر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ کب اتری، کہاں اتری، لیکن ہم اپنے منمانی طور پر کسی کو عید نہیں بناتے۔ نبی جس کو عید کہہ کر گیا وہی عید، اور نبی نے جس کو عید نہیں کہا ہم اس کو عید نہیں بنائیں گے۔ نبی نے دو ہی عید ہمیں بتائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس یہ ہماری دو عیدیں ہوگی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اور امت